بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا 10 جماعت کا آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو سبق ہے، وہ ہمارا پہلا سبق، درسی کتاب کا پہلا سبق مرزا محمد سعید کی مشق ہے. مرزا محمد سعید کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ نے ایک بار کرنی ہے اور پھر دوسری بار بھی کرنی ہے. 2 بار آپ اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں گے. جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں گے ان الفاظ کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے. ریڈنگ کرنے کے بعد جتنے بھی مشکل الفاظ اندر ہوں گے ان کے نیچے ایک لائن لگا دینی ہے اور ان مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ نے نوٹ کرنے ہیں. یہاں کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چند الفاظ ہیں یہ، ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مشق میں یہ نہیں ہے، یہ سب کے اندر سے لیے گئے ہیں. تو یہ چند الفاظ ہیں، ان کے معنی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن معنی بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، جب آپ نے سبق پڑھنا ہے تو سبق آپ نے بالکل آرام سے، احتیاط سے، دھیان سے پڑھنا ہے اور ہر جملے کا مطلب معنی سمجھنا ہے. ہر جو پیراگراف ہے اس کا معنی سمجھنا ہے، مقصد سمجھنا ہے کہ یہ پیراگراف کس مقصد کے لیے اور مصنف نے اس میں کیا بات بیان کی ہے. یعنی ہر بات آپ نے سمجھنی ہے. تو یہ الفاظ ہیں. پہلا لفظ ہے ستائش. ستائش کا معنی ہوتا ہے تعریف، کسی کی ستائش کرنا یعنی تعریف کرنا. اس کے بعد ہے ہیچ. لفظ ہیچ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمتر یا گھٹیا. کسی کو ہیچ سمجھنا یعنی کسی کو کمتر سمجھنا یا گھٹیا سمجھنا. اس کے بعد ہے پیش خیمہ. پیش خیمہ کا مطلب ہوتا ہے سبب، وجہ یا ابتدائی سبب، ابتدائی وجہ. پھر اس کے بعد ہے رسم و راہ. رسم و راہ کا مطلب ہوتا ہے تعلقات. اگلا لفظ ہے احتیاج. حاجت سے لیا گیا ہے یہ احتیاج، حاجت یا ضرورت. احتیاج کا مطلب حاجت یا ضرورت. پھر اس کے بعد ہے علیل. علیل کا مطلب ہوتا ہے بیمار. علیل شخص یعنی بیمار شخص. اس کے بعد لفظ ہے قدری کرنا. یہ قاف کے اوپر پیش آتی ہے، قدری کرنا. تو قدری کرنا کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. اس کے بعد ہے کرینہ. کرینہ کا مطلب ہوتا ہے سلیقہ. اور آخری لفظ جو میں نے یہاں لکھا ہے وہ ہے جامع العلوم. جامع العلوم وہ بہت زیادہ علم رکھنے والی شخصیت. جامع العلوم شخصیت یعنی ایسی ہستی جس کے پاس بہت سارے علوم ہوں. تو یہ ہمارے چند الفاظ تھے جن کے معنی میں نے آپ کو بتایا. اب ہم آتے ہیں آگے اپنی مشق کی طرف. تو مشق کے اندر سب سے جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دے. تو میں نے یہاں سوالات لکھے ہیں، سوالات پڑھنے کے بعد جوابات میں آپ کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے. وہ اس وقت لکھتے تھے جب خود ان کا لکھنے کو جی چاہتا تھا. یعنی وہ کسی کی فرمائش پر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے جب ان کا دل کرتا تھا یا جب ان کی خواہش ہوتی تھی تو وہ تب لکھتے تھے. یعنی وہ فرمائشی کام نہیں کرتے تھے. دوسرا سوال ہے لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا کا سلوک کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا کا سلوک کیسا تھا؟ دلی سے ایک پبلشر لاہور مرزا صاحب سے صرف اس لیے ملنے آئے کہ وہ مرزا صاحب سے ایک ناول لکھوائیں گے. ایک ناول کے لیے انہوں نے مرزا صاحب کو 1000 روپے کی آفر کی، مگر مرزا صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو چھوڑ کر میں آپ کا ناول نہیں لکھ سکتا. اگلا تیسرا سوال ہے مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے. معرکۃ الآراء کتاب شاندار کتاب، بلند پائے کی اعلیٰ مرتبہ کی کتاب. تو مرزا صاحب کی جو معرکۃ الآراء کتاب ہے اس کا نام ہے مذہب اور باطنیت. کیا نام ہے؟ مذہب اور باطنیت. یہ اس کا نام ہے. آگے مرتبہ بیان کرنا ہے
تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر اردو ادب کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو اس میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ دوبارہ اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ اگر اردو ادب کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو مذہب اور باطنیت کو اس میں ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے، مرزا کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ مرزا کی سر سید احمد خان اور منشی ذکا اللہ سے عزیز داری تھی۔ 5واں سوال، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے، یعنی انہوں نے کس کالج میں پڑھایا؟ مرزا صاحب نے 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ 2 سال علی گڑھ کالج میں، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ 6واں سوال، مرزا صاحب کا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ یا مرزا صاحب کا پسندیدہ مشغلہ مطالعہ کتب تھا، یعنی وہ نئی نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے، نئی نئی کتابیں پڑھنے کا ان کو شوق تھا۔ 7واں سوال ہے، پروگرام دانش کدہ میں شرکت کرنے کے پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ یعنی جب ان کو پروگرام دانش کدہ میں شرکت کے لیے درخواست کی گئی تو مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ پروگرام دانش کدہ میں شرکت پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ آدمی کوئی کام شہرت کے لیے کرتا ہے اور کوئی کام دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے نہ شہرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے دولت کی ضرورت ہے۔ 8واں سوال، یہ مرزا کا حلیہ بیان کرے۔ 8واں سوال جو ہے وہ ہے مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کرے۔ مرزا کا حلیہ بیان کرے، اکہرا ڈیل یعنی دبلا پتلا ان کا جسم تھا، کشادہ پیشانی، اجلا رنگ، گھنی بھوؤں کے سائے میں روشن آنکھیں تھیں، گھنی بھوؤں کے سائے میں روشن آنکھیں تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، کترواں مونچھیں تھی، ہنستے تو سامنے کے 2-4 ٹوٹے ہوئے دانت نظر آتے مگر وہ برے معلوم نہ ہوتے تھے، اور ان کی داڑھی ہمیشہ منڈی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ دان پان سے آدمی یعنی دبلی پتلی شخصیت کے مالک تھی۔ 9واں اور آخری سوال ہے، پطرس بخاری اور مرزا صاحب کا تعلق بیان کیجیے کہ پطرس بخاری اور مرزا صاحب کا آپس کا کیا تعلق تھا؟ تو پطرس بخاری مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے علم حاصل کیا تھا، تعلیم حاصل کی تھی، اور پطرس بخاری انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو مرزا محمد سعید سے کم تر سمجھتے تھے، چونکہ یہ ان کے استاد تھے اس لیے وہ ان سے خود کو کم تر سمجھتی تھی۔ تو یہ ہمارے سوالات تھے، ان کے جوابات میں نے آپ کو بتائے۔ اب ہم معروضی سوالات کی طرف آتے ہیں کہ مشق کے اندر جو معروضی سوالات دیے گئے ہیں جن کو ہم MCQs بھی کہتے ہیں اور کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، مرزا محمد سعید جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں یا جس کی مشق ہم کر رہے ہیں کہ سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے، یعنی یہ سبق کس ادیب نے لکھا ہے؟ اس کے 4 متوقع جوابات ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک درست ہوگا جس کے جواب کے اوپر نشان لگانا ہے۔ تو اس کا جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ پہلے سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے شاہد احمد دہلوی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا شہرت اور دولت کے لیے۔ تیسرا معروضی سوال، مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی ڈگری لی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے MA انگریزی ادب۔ چوتھا سوال، پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا 4۔ اور آخری 5واں سوال ہے، مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ کہاں پر خرچ کرتے تھے؟ تو وہ اس کا جواب جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا کتابوں پر۔ تو یہ ہمارے MCQs 5 تھے، ان کے بھی میں نے آپ کو جوابات بتا دیے۔ اب ہمارا جو آخری سوال ہے وہ ہے اعراب۔ مشق کے اندر اعراب
دیے جاتے ہیں اور ہمارے یہ 2 نمبر کے پیپر کے اندر 2 نمبر کا معروضی میں سوال بھی آتے ہیں. تو یہ میں نے الفاظ لکھے ہیں, ان کے اوپر میں آپ کو اعراب لگا کر دکھاتا ہوں. پہلا لفظ ہے ارتحال, الف کے نیچے زیر آئے گا, رے کے اوپر جزم آئے گا اور تے کے نیچے زیر آئے گا, اور پھر ہے جو ہے اس کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم. تو یہ لفظ ہوگا ارتحال. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے شعار, نیچے شین کے نیچے زیر اور این کے اوپر زبر, رے کے اوپر جزم. جزم نہ بھی لگائیں تو اس کی غلطی تصور نہیں ہوتی, لیکن زیر, زبر, پیش, تشدید یہ ہمیں لازمی لگانا پڑتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے ساکت, سین کے اوپر زبر, کاف کے نیچے زیر اور تے کے اوپر جزم. تو یہ لفظ ہو گیا ساکت. پھر ہے متمول, یہ لفظ ہے متمول. امیر, میم کے اوپر پیش, تے کے اوپر زبر, میم کے اوپر زبر, اور جو واو ہے اس کے اوپر تشدید لگے گی پہلے, اور پھر اس کے نیچے واو کے نیچے زیر لگے گی, اور لام کے اوپر جزم, میم کے اوپر پیش, تے کے اوپر زبر, میم کے اوپر پھر زبر, جو واو ہے اس کے اوپر تشدید اور واو کے نیچے ہی زیر, متمول. پھر ہے مباحثہ یا مباحثے. ہم پڑھتے ہیں مباحثہ, مباحثہ لفظ غلط ہوتا ہے, لفظ ہوتا ہے مباحثہ. میم کے اوپر آئے گا پیش, بے کے اوپر آئے گا زبر, چھ کے اوپر بھی زبر, اور سے جو بڑی سے ایسے ہے اس کے اوپر بھی زبر آئے گا, مباحثے. پھر لفظ ہے قدری, قدری کرنا یعنی کوشش کرنا. قاف کے اوپر پیش, دال کے اوپر جزم, اور جو رے ہے اس کے نیچے زیر, اور یہ جو چھوٹی یہ ہے اس کے اوپر بھی جزم آئے گا, قدری. پھر ہے متبسم, میم کے اوپر پیش, تے کے اوپر زبر, بے کے اوپر بھی زبر, سین کے اوپر پہلے تشدید آئے گا, تشدید سین کے اوپر تشدید اور سین کے نیچے ہی زیر آئے گا, میم کے اوپر جزم. متبسم, میم کے اوپر پیش, تے کے اوپر زبر, بے کے اوپر زبر, اور جو سین ہے اس کے اوپر تشدید اور نیچے زیر آئے گا, متبسم. اور آخری جو ہمارا اعراب والا لفظ ہے وہ ہے راشا, رے کے اوپر زبر, این کے اوپر جزم اور شین کے اوپر بھی زبر. تو یہ ہو گیا رے زبر این را, شین زبر ہے شا, راشا. ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کا ہاتھ پاؤں وغیرہ کانپتا ہے. تو یہ اعراب ہمارے مکمل ہوئے. اس طرح ہمارا پہلا سبق جو ہے مرزا محمد سعید, اس کی مشق یہ مکمل ہوئی. اب آپ نے اس مشق کو گھر بیٹھ کر اپنی رف کاپی کے اوپر ایک بار لکھنا ہے. مشکل الفاظ جو ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. سوالوں کے جواب, معروضی سوالات, اعراب, یہ 3 سوالات آپ نے اپنی کاپی پر بیٹھ کر ان کی مشق کرنی ہے. ان کو بیٹھ کر آپ نے 1 بار 2 بار لکھنا ہے اور اچھی طرح آپ نے ان کو ذہن نشین کرنا ہے. اللہ